السلام علیکم ویورز. کل سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے کہ کل جو ایئرپورٹ پر اقرار الحسن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اب اس پر دو طرح کی ڈیٹیلز میں اس کی میں نہیں جاؤں گا، سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. اس پر جو ریئیکشن آ رہا ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ دو طرح کے طبقات ہیں اس میں. ایک طبقے کا یہ کہنا ہے کہ ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ اقرار الحسن چونکہ اب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اب اینکر نہیں ہیں سر عام کے، تو ان کا رویہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ان کے جو ناقد ہیں، جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، کیونکہ اقرار الحسن پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے ناقد ہیں، تو انہوں نے تو اس شخص کو پتہ نہیں کیا ارسطو، سقراط، بکرات، محمد بن قاسم ہیرو بنا دیا ہے، جو سیکیورٹی پر جو امیگریشن کا جو وہ وہاں پر ملازم تھا، جو وہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا. حالانکہ اصولی اگر بات کی جائے، اصولی بات تو یہ تھی کہ کسی بھی شخص کو ڈیورنگ سروس اپنی جب وہ یونیفارم میں ہے، وہاں پر اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، کسی کے بارے میں ایسا حقارت والا کومنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس نے ڈائریکٹ اقرار الحسن سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. یا تو یہ بات تب ٹھیک ہوتی کہ اقرار تب غلط ہوتا کہ جب وہ اقرار الحسن صاحب سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا، ان سے ان کی پارٹی پر تنقید کرتا، ان کی رائے سے اختلاف کرتا اور اس پر اقرار الحسن بھڑکتے. حالانکہ وردی میں بھی ہوتے ہوئے اس کو یہ اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بات کسی حد تک کوئی منطق اور لاجک سمجھ آتی. اس نے اقرار الحسن پر کومنٹ پاس کیا اور کسی اور شخص سے یہ بات کر رہا تھا، جو کہ انتہائی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ایک شخص کو سنا رہے ہو اور بات کسی اور سے کر رہے ہو، اور پنجابی میں یہ کہہ رہے ہو کہ اندہ حالوی جواد احمد ورگا ہوئے گا. اصولی طور پہ اب تک تو اس شخص کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا کہ جس نے اپنے فرائض سے کوتاہی کی اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، لیکن پاکستان ہے، یہاں پر سب چلتا ہے. بٹ مجھے حیرت اور افسوس یہ ہے جس کو کہتے ہیں اس طبقے کو، کہ ایک بہت بڑی ہم بات سننے کو ملتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو، ان سے پوچھے نا، اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے یا عام لوگوں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب پوچھیں کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ عمران خان نے شعور دیا ہے اس قوم کو اویئرنیس دی ہے. اور یہ ہے ان کی اویئرنیس کا حال. ایک شخص جس نے اپنے فرائض سے کوتاہی برتی، اس کو ہیرو بنا کے، اور اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے یہ ہمارے علاقے کا سپوت ہے، یہ ہیرو جو ہے ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے اس علاقے کا فخر ہے. وجہ یہ تھی کیونکہ اقرار الحسن کے اوپر اس نے بات کی ہے اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا گیا. اور یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. یہ تو ایئرپورٹ ہے نا، ان کے ورکرز کو کیا آپ اور ہم ان سے واقف نہیں ہیں؟ بیت اللہ جیسی مقدس جگہ پر بھی یہ لوگ پھپتیاں کسنے سے، نعرے بازی کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. کوئی محفل ہو، کسی کے گھر میں فوتگی ہے، مرگ ہے، غمی کا موقع ہے، یہ لوگ وہاں پہ سیاست کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، آج سے 2 سال پہلے ہمارے علاقے میں ایک سیرت النبی کانفرنس تھی. وہاں پہ جے یو آئی کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے خطاب کرنا تھا. جب وہ آئے اور ٹوٹل وہ سیرت کے اوپر بات ہونی تھی، ان لوگوں نے ان کے خلاف نعرے بازی اور عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. حالانکہ وہ کوئی سیاسی محفل نہیں تھی، سیاسی جلسہ نہیں تھا. یہ ہے شعور جو ان کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو ان کے قائد نے دیا ہے. عمران خان صاحب اپنی کابینہ میں ان کا ایجنڈا یہی ہوتا تھا، اس وزیر کو شاباشی دیتے تھے جو پارلیمنٹ میں یا کسی میڈیا ٹاک میں اپنے مخالفین پر گھٹیا اور بازاری زبان کا استعمال کرتا تھا. سید سمسام بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پی ٹی آئی کے پنجاب کے تھے، ان کو ہٹانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا ڈیسنٹ شخص تھا، کسی کے خلاف اس طرح گندی زبان استعمال نہیں کرتا تھا. ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. فیاض الحسن چوہان کا کیا میرٹ تھا جو آج پی ٹی آئی جس کو بڑا برا بھلا کہتی ہے، کیونکہ وہ بازاری زبان استعمال کرتا تھا. مریم صفدر اور کیا کچھ الفاظ ان کے جو ہے نا القابات سے اس کو نوازتا تھا، گھٹیا زبان استعمال کرتا تھا. فردوس عاشق اوان کو بھی لگانے کا یہی مقصد تھا کہ وہ گھٹیا اور غلیظ زبان اپنے مخالفین پر استعمال کرتی تھی. مراد سعید، فیصل واوڈا، شہباز، ان سب لوگوں کو میرٹ یہی تھا پی ٹی آئی میں کل، کہ جو جتنی گھٹیا زبان اپنے مخالفین کی کردار کشی کے حوالے سے استعمال کرے گا اس کو نوازا جائے گا. اور اپنی کابینہ میں خان صاحب ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے تھے، مثالیں دیتے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے اصل ہمارا ٹائیگر. اور وہی شعور خان صاحب نے نیچے ورکرز میں منتقل کیا ہے، اور جو یہ پولرائز ہماری سوسائٹی ہوئی ہے،
یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج حالات اس نہج تک پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی سیاست میں ٹھیک ہے، پہلے بھی تھا، پیپلز پارٹی اور PMLN نے بھی بڑا گند کیا ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہماری سوسائٹی پولرائز ہوئی تھی۔ یہی بات بیسیکلی ہے کہ کسی بھی پڑھے لکھے یا کسی بھی مہذب ملک میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شخص وردی میں ہو اپنی ذمہ داری، اور خاص طور پہ امیگریشن کا ایئرپورٹ پر جو عملہ ہے، ان کی شفافیت، اگر آپ بھی ٹریولنگ کرتے ہوں گے، آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا، مجھے بھی سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، جتنا گھٹیا، جتنا فرعونیت والا رویہ اس عملے کا ہوتا ہے، جتنی تحقیر سے یہ لوگ بات کرتے ہیں مسافروں سے، ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، رشوت لی جاتی ہے، ایسا کسی کا بھی رویہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی دنیا کے ایئرپورٹ پر آپ چلے جائیں، جو ایکسپیرینس، جو گھٹیا پن کا مظاہرہ آپ کو ہمارے ایئرپورٹ پہ دیکھنے کو ملے گا، وہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہیں کہ کسی کو اپنی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وردی کے دوران، اپنی ڈیوٹی کے دوران کسی پر اس طرح کے القابات یا اس طرح کے جملے کسے۔ ڈائریکٹ وہ بات کرتا اور اس پر اقرار برا مناتا، یا اس پر اقرار الحسن صاحب اس کو تنقید کرتے یا اس پر غصہ ہوتے، سیخ پا ہوتے تو سمجھ آتی، لیکن اس طرح نہیں ہوا، اور یہی رویہ میرے خیال سے اقرار صاحب کا تھا، اور میرا خیال ہے کسی حد تک جسٹیفائی تھا، اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ بٹ مزے کی بات آپ دیکھیں، اب وہ شخص ہیرو بنا بیٹھا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، اس کا ایک اکاؤنٹ بنے گا، اس کے فالوورز بڑھیں گے، اور وہ ایک نیا ارسطو اور سقراط کا اضافہ پاکستان تحریک انصاف کی فہرست میں ہو جائے گا، اس کو ہیرو قرار دیا جائے گا، اور پھر وہ لیکچرز بھی دے گا، اور یہ دیکھیے گا یہی ایز اٹ از ہوگا۔ یہ ہے سیاسی شعور جو ہماری اس قوم کو منتقل ہوا ہے، جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔